حي على الفلاح. السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے نایاب احمد اور آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ختم نبوت۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آج اس وقت ہر طرف ہی مرزائیوں کی وجہ سے ہر کوئی ہی ویڈیو بنا رہا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں، اور قادیانیوں کو برا کہا جا رہا ہے۔ یہ تو نہیں کہتا وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں قادیانیوں کے بارے میں بھی سوچا جائے، ان کی نئی نسل کے بارے میں۔ اس لیے میرا موضوع تھوڑا سا موجودہ صورتحال سے ہٹ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ایسی ویڈیو بناؤں جس سے نوجوان نسل جو قادیانیوں کی ہے وہ بھی دین کی طرف راغب ہو اور اپنے دین کے بارے میں سوچ بچار۔ وہ کیا ہے کہ میں جتنے بھی قادیانی نوجوان ہیں میں ان کے سامنے ایک سوال کرتا ہوں، اور وہ اپنے علماء کے آگے یہ سوال رکھتے ہیں کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، ان سب ہی نے کسی بھی اسکول یا ادارے سے تعلیم حاصل نہیں کی، یعنی کہ کوئی بھی ان کا دنیاوی استاد نہیں تھا، اور نہ ہی ایک نبی کا کوئی دنیاوی استاد ہوتا۔ یہ بھی ایک پہچان ہے سچے نبی جو اللہ کی طرف سے نبی بن گیا۔ تو کیا مرزا قادیانی بھی ایسے ہی ہیں، یا انہوں نے کسی دینی یا دنیاوی یا گورنمنٹ کے ادارے سے تعلیم حاصل؟ تو یہ کیسے نبی ہیں جن کو ان کے استاد سکھانے والے، جبکہ نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا، وہ اللہ کی عطا سے ہی علم سے لبریز ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض پڑھے لکھے اور جاہل علماء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان پڑھ کہہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کو سند یافتہ یا ڈگری یافتہ ہونے کی دلیل بھی حضور کی حدیثوں اور قرآن سے ہی دے رہے۔ تو کتنے بیوقوف وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو تو پڑھا لکھا کہتے ہیں، اور جن کی دلائل اور حدیثیں پیش کرتے ہیں ان کو نعوذ باللہ ان پڑھ کہتے ہیں۔ خیر، میرا موضوع اس وقت یہ نہیں ہے، میرا موضوع ہے قادیانیت کے اوپر، کہ جس طرح سے ہر نوجوان نسل اپنے علماء، خواہ وہ پنڈت کی شکل میں ہوں، پادری کی شکل میں ہوں، یا گرو نانک صاحب کے جو بھی ہیں ماننے والے ان کی شکل میں ہوں، یا حتیٰ کہ مسلمان ہی ہیں، تمام ہی نوجوان جو ہیں وہ اپنے دور کے علماؤں کی پیروی کرتے ہیں، اور انہی کے بتائے ہوئے راستے کو حق سمجھتے ہوئے اس کو اندھا دھند اس پہ بھیڑ چال کی طرح چل پڑتے ہیں۔ مجھے یہ بات کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے ہمارے ملک کے بہت ہی سینئر ڈاکٹر عالم ڈاکٹر غلام مرتضی ملک صاحب دین کی خدمت کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جتنے بھی ادیان باطل ہیں وہ اپنے دین کے بارے میں سوچ بچار کریں۔ تو اس وقت میری عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن مجھے ان کی بات سن کر تھوڑا سا تعجب ہوا، کیونکہ اپنے دین کے بارے میں سوچ بچار کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے دین پر شک ہوگا، تبھی تو اس کے بارے میں سوچ بچار کریں گے، ورنہ کوئی کیوں اٹھے گا اور میرے کہنے سے اپنے دین کے بارے میں سوچے۔ لہٰذا مجھے فخر ہے کہ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ ڈاکٹر غلام مرتضی صاحب کے جملے کی ابتدا میں خود ہی اپنے دین سے کروں، میں سوچوں کہ کیا میں صحیح دین پر ہوں، اور میں نے الحمدللہ نظریہ درست رکھتے ہوئے اپنے ہی دین کی پڑتال شروع کر دی۔ میں نے قرآن کو پڑھا، حدیث کو پڑھا، تمام علماء فکر اور مکاتب فکر، چاروں ائمہ کے مختلف جو علماء تھے ان سے وقت کے مطابق تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کی، اور اپنے عقائد اور سوالات ان کے سامنے رکھے۔ تو کچھ زیادہ تو نہیں، لیکن صرف چند اختلاف رائے تھا جو کہ نہ ہونے کے برابر تھے، باقی سب ہی متفق نظر آئے، اور مجھے شکر تھی کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا، اور میں نے نہ صرف
अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मुझे अल्लाह ने अपने नबी के दीन पर पैदा किया, और जितना मैंने भी उसकी पड़ताल की हमेशा उसको खरा ही पाया। तो मैं जितने भी कादियानी को नौजवान हैं, मैं चाहता हूँ कि वो भी अपने आलिमों के आगे, मौलाना के आगे, जिनको वो मुतबर्रिक समझते हैं, उनसे सिर्फ ये सवाल करें कि जब 1,24,000 पैगंबर, जिनका कोई दुनियावी उस्ताद नहीं था और ना ही वो किसी गवर्नमेंट इदारे से तालीम याफ्ता थे, तो फिर आपका जो आलिम है, जिनको मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी कहते हो, उन्होंने क्यों तर गवर्नमेंट इदारों से तालीम हासिल की? और एक चीज़ और कही जाती है कि सच्चे ख्वाब नबूवत का 40वां या 46वां बात में देखा जाता है कि कहीं 40 लिखा है, चाहे 46। वर्ष के इन दोनों फिगर्स को भी ले लिया जाए, कोई 40 पे इतफाक करता है 40 समझे, 46 पे समझता है तो 46 पे। तो आप इस जुज़वी तौर को एक नबूवत का हिस्सा कैसे बना सकते हैं? कैसे दानिशमंदी का फैसला है? अगर इसको देखना ही चाहते हैं तो आप एक सालन लीजिए जिसमें तकरीबन 3 या 10 या 20 या समझे 40 जुज़ पढ़ते हैं, तो उसका नाम कुछ भी रख लीजिए और फिर उन्हें दावत दीजिए अपने आलिम साहब को, और कहिए आए मैंने आपकी दावत की है, आपके लिए सालन तैयार किया है। और फिर एक रोटी रख दीजिए और उसके साथ पानी की प्लेट, क्योंकि पानी भी तो सालन ही का जुज़ है, खाने का जुज़ है। तो देखिएगा कि जो कहते हैं कि नबूवत, सच्चे ख्वाब नबूवत का 40वां या 46वां हिस्सा है, वो खुद ही आपको हकीकत बता देंगे, अरे भाई ये तो पानी है, सालन नहीं। तो वो क्यों फिर आप उनसे कह सकते हैं कि भाई ये भी तो सालन ही का 40वां हिस्सा है? इस पर वो खुद ही आपको हकीकत बता देंगे, भाई नहीं ये 40वां हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ पानी है और जुज़ है, कुल नहीं। तो सच्चे ख्वाब भी जुज़ है, वो कुल नहीं है। अलहामी तौर पे अगर किसी को सच्चा ख्वाब इत्तफाकन आ जाए तो वह अलहदा चीज़ है, लेकिन उससे नबूवत जाहिर नहीं होती मेरे दोस्त। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितने भी मासूम कादियानी दोस्त हैं वो अपने उलमा से थोड़ा सा सवाल करें, इख्तलाफ ना करें। इख्तलाफ खुद ही हो जाएगा जब हकीकत सामने आ जाए, क्योंकि ज़मीर की अदालत में जब आप किसी को खड़ा करते हैं तो वो आपको हकीकत सामने अल्लाह ताला खुद ही कर देते। और मेरी भी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक पहले मुझे हिदायत अता फरमाए, मैं सबसे गुनहगार इंसान हूँ, और फिर जितने भी मेरे दोस्त हैं वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, अल्लाह उन्हें भी हिदायत अता फरमाए।